بہت زیادہ یہ واقعہ ہٹ ہوا کہ ریاض کے ایک مالدار آدمی کو خواب کے اندر یہ دکھایا گیا کہ اسے فلاں جگہ جانا ہے۔ علماء سے ملا، تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا جاؤ۔ وہ وہاں گیا، ادھر ایک شخص کو ساتھ لینا تھا، اسے عمرہ کروانا تھا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو لینا ہے، عمرہ کروانا ہے، ڈیوٹی لگی ہے۔ یہ جب اس کے محلے میں گیا ہے اور جا کر کے پتہ کیا ہے تو لوگوں نے اس کے بارے میں رائے اچھی نہیں دی۔ سبھی نے کہا کہ شخص برا ہے۔ بہرحال غیبی اشارہ سمجھ کے، خواب کو زندگی کا حصہ سمجھ کے تعبیر کے لیے چل پڑا ہے، لیا ہے۔ یہ بندہ عمرے کے لیے روانہ ہے۔ یار چنگا کرن دے چکر چ پہلے تو بھی جان دے، وہ تو سوٹاں نوں بھی تھوڑا جہا سائڈ تے کرو، کھڑکا دڑکا گھٹ کرو۔ یہ شخص اسے عمرہ کرواتا ہے۔ دوران عمرہ وہ شخص فوت ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت میں فوت ہوتا ہے کہ جب رب کے ساتھ بڑا چپک کے گڑ گڑا رہا تھا۔ ایک طرف لوگوں کے کمنٹس ہیں، آراء ہیں، اچھا ویسے نا ٹھیک سی، پہلے اللہ تہاڈا بھلا کرے، تسی جان کے یہاں تے کوئی فیصلہ کیتا ہے کہ اج میں کرنا ہے۔ عمرہ کرتا ہے بندہ، اس کے دوران فوت ہو جاتا ہے۔ اس شخص کو سمجھ نہیں آتی، یہ کہتا ہے کہ میں نے نا پتہ کرنا ہے معاملہ کیا ہے، مجھے رب نے کیوں کہا، میری ڈیوٹی کیوں لگائی۔ خیر، کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے اس کی بیوی سے پوچھنی۔ گیا اور پتہ کیا تو اس کی اہلیہ نے کہا کہ جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ویسے نہیں ہے جیسے لوگ کہتے ہیں۔ جو لوگوں نے کہا ہے وہ سچ کہا ہے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ ایسے نہیں ہے۔ لوگوں نے سچ کیوں کہا ہے؟ بڑا تعجب ہوا، تو کہنے لگا کہ میں نے پتہ کیا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ یہ بندہ غلط اڈوں پہ جاتا تھا، جہاں کعبہ گری ہوتی ہے، لوگ جسم بیچتے ہیں، وہاں جاتا۔ اب ظاہر ہے تہاڈی مسجد دا امام جو کتے اداں دی جگہ تے کھڑا ہوئے، سینما دے لاگے یا ڈرامے والی جگہ تے، تو تسی تے نہیں اگلی نماز پڑھن لگے۔ اب یہ جا کے کرتا کیا تھا؟ گناہ کرتا تھا، جرم کرتا تھا، خطا کار تھا، بدکار تھا۔ ہوئے ہوئے، وہ خاتون کہتی ہے کہ نہیں، یہ جتنا اس کے پاس کوئی تھوڑا بہت پیسہ ہوتا تھا نا، اکٹھا کرتا اور جاتا، اور جا کے کسی خاتون سے بات کرتا اور اس کو کہتا کہ آج کی رات میں نے تجھے خریدا ہے، یہ پیسے پکڑ اور اللہ کی بندی اپنے گھر چلی جا، تو نے آج جرم نہیں کرنا کوئی۔ ایک خاتون کو ایک رات کے لیے اگر یہ دلدل سے نکال سکتا تھا تو نکالتا تھا۔ مجھے اندر کے مسئلے کا پتہ ہے، لوگ نہیں جانتے، انہوں نے ظاہر پہ حکم لگایا ہے، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو، حتیٰ کہ محلے میں کوئی اس شخص کے ساتھ سلام نہیں لیتا تھا، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ بندہ ایسا۔ اب آپ سوچیں، اس کے پاس اتنے پیسے نہیں بچے، یہی کام اچھے کرتے کرتے دنیا کی نظروں میں مجرم ٹھہرا۔ ایک ہی غلطی نے، محرم سے یا ایک ہی نکتے نے محرم سے مجرم بنا دیا ہم کو۔ ہم دعا لکھتے رہے، وہ دغا پڑھتے رہے۔ اب یہ شخص اللہ کے ہاں کتنا منیب ہے کہ اسے لیا جاتا ہے، بندوبست کیا جاتا ہے، گاڑی اسپیشل جاتی ہے، لا کے عمرہ کرواتی ہے، اور حالت عمرہ میں اللہ کے گھر میں اللہ اس کی روح پرواز کر کے دنیا کو بتاتے ہیں کہ جسے تم مجرم کہہ رہے ہو میرے نزدیک وہ مجرم نہیں، محرم ہے۔
دوسری صورت، آپ نے ایک شخص کو جینون گناہ کرتے دیکھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ عینی شاہد ہیں، اس کے بعد آپ کا ذہن بن گیا کہ یہ بندہ نا ماٹھا ہے، ہلکا ہے، اچھا نہیں ہے، روانہ ہو گئے آپ، اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، تقوی آیا، خوف آیا، للہیت آئی، وہ کہیں سائیڈ پہ بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے رویا، گناہوں کے جتنے پلندے تھے اکٹھے کر کے، جیسے ہم کوڑے کو آگ نہیں لگا دیتے، یہ اکٹھے کر کے ان پہ رویا، اقرار کیا کہ اللہ میں مجرم ہوں، میں گناہوں پہ شرمندہ ہوں، تیرے سے معافی مانگنے آیا ہوں، منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا، یہ آنسو تیرا ایک قطرہ جہنم بجھا دیتا ہے۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس کے کھوٹے لے کے کھروں میں بدل دیا، اللہ کے ہاں یہ منیب لکھ دیا گیا، اور تیری میری نظروں میں آپ اور میں اس کے بارے میں ذہن بنا کے بیٹھے ہیں۔